بارگاہ رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں درودوں کا نذرانہ پیش کر لیں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم. صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم، میں کوئی تفصیلی خطاب اور لمبی چوڑی تقریر کی غرض سے نہیں آیا ہے، بس ایک پیغام محبت لے کر کے آیا ہے کہ میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی یقیناً مسلک اعلیٰ حضرت اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی ایک بڑی بے مثال لاجواب تحریک ہے جو ہمیں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے قریب کرتی ہے، جو تحریک ہمیں آقا کی سنتوں سے قریب کرتی ہے، جو تحریک جس تحریک کا مشن یہ ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. یہ اس تحریک کا مشن ہے. اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی واضح کر دوں کہ میرا تعلق ہم عقیدتاً اہل سنت والجماعت سواد اعظم سے تعلق رکھتے ہیں. مشرباً مسلکاً ہم حنفی ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمت و رضوان کی تقلید اور پیروی کرتے ہیں. اور مشرباً اب مشرب میں جو جس مشرب سے جڑ جائے، ہر مشرب جو قادری سلسلے سے نکلا ہے، جو حضور غوث اعظم سے نکلا ہے، وہ ہیڈ کوارٹر ہے. اور جتنے مشرب ہیں وہ اسی ہیڈ کوارٹر میں پہنچتے ہیں، اور وہاں کا وسیلہ یہ ہمیں نبی سے ملاتا ہے، اور پھر نبی سے ہم نبی کی معرفت سے اور نبی کے وسیلے سے ہم اللہ سے ملتے ہیں. امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا فرمان علی شان ہے، پروردگارا پالنہارا ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. ہم ہیں ان کے، وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے. اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر تیری سمت اور وسیلہ کیا ہے؟ دعوت اسلامی کا یہ اجتماع انشاءاللہ العزیز مہمان خصوصی کی حیثیت سے جو ہمارے درمیان علی جناب عبدالعزیز صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، آپ حضرات کو ان سے بہت کچھ سیکھ کر سن کر اور اپنے اعمال کی اصلاح کر کے یہاں سے جانا ہے. میں امید کرتا ہوں کہ اگر ایک بھی بات ہمارے دل میں اتر گئی تو ہماری دین، ہماری دنیا اور ہماری آخرت یہ سب بن جائے گی، اور یہ محفل انشاءاللہ عز و جل ہمارے لیے مغفرت کا سامان بھی بن سکتی ہے. تو یہاں امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس اطہر قادری کے مشرق سے جڑے ہوئے لوگ اتاری بھی ہیں. میں اتاری نہیں، عقیدتاً اہل سنت والجماعت اور مسلکاً حنفی اور مشرباً میں رضوی ہوں. میرے پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ حضرت علامہ اختر رضا خان ازہری ہیں جو فرماتے ہیں جہاں پانی عطا کر دیں بھری جنت ہبا کر دیں. نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہیں عطا کر دیں. جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ پردے کیا سے کیا کر دیں. زمین کو آسما کر دیں، سرجدہ کو فرا کر دیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دیں. غموں کی دھوپ میں وہ سائے زلفیں دتا کر دیں.
تو میں مشرباً رضوی ہوں، میرے دل میں حضور تاج الشریعہ کی محبت کی انگڑائیاں لیتی ہے، لیکن پھر بھی آپ حضرات کے ذہنوں میں ایک سوال گونج رہا ہوگا کہ اگر آپ مشرباً رضوی ہیں تو پھر یہ رومال کیوں رکھتے ہیں؟ یہ رومال تو کسی اور خانقاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے، یہ خانوادہ گچھوچھا سے اس کا تعلق ہے، خانوادہ اشرفیہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ الحمدللہ شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں مقدس سرہ العالی سے مجھے خلافت بھی حاصل ہے، اس لیے میں جو کرتا ہوں ایک میک دے دیجئے حضرات محترم، تو یہ بریلی ہو، کچھوچھا ہو، مارہرہ ہو، اجمیر ہو کہ بغداد ہو، یہ ہمارے مراکز محبت ہیں، اور یہ ہمارے مراکز محبت ایسے ہیں کہ ہر ایک سے اتنی ہی لگاؤ اور محبت رکھنا ضروری ہے، جو کہ ایک سچے پیر کا پیغام ہوا کرتا ہے، جو پیغام نبی کون مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے کہ اللہ اللہ دشمنوں نے آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، مگر حال یہ تھا کہ آپ کی زبان سے دعا نکلتی تھی، آپ کو طائف میں زخمی کیا گیا مگر آپ اخلاق کا نمونہ ثابت ہوتے تھے۔ اللہ اکبر، اگر دور حاضر میں آپ اخلاق کی اعلیٰ مثال دیکھیں گے تو آپ کو امیر اہل سنت میں اخلاق کی اعلیٰ قدریں نظر آئیں گی۔ اللہ اللہ، جیسے آپ قدر سے پوری دنیا میں دے رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ دعوت اسلامی پاکستان کی ایک سرزمین سے نکلی اور آج دنیا کے 200 سال تک پھیل چکی ہے۔ اللہ اکبر، اس کی شعائیں پوری دنیا کو منور کر رہی ہیں، اور یہ کوئی ایسی ویسی تحریک نہیں، خاص عشق رسالت کی تحریک ہے، خاص محبت رسول کی تحریک ہے۔ اللہ اکبر، اور میرا اور حضور حافظ ملت جو میرا مبارک پور، جو میرا وطن ہے مبارک پور، جس زمین پر حضور حافظ ملت نے الجامعہ الاشرفیہ جیسا علمی قلعہ اہل سنت کو عطا فرما دیا ہے، میں وہیں سے پڑھا ہوا مصباحی ہوں اور وہی میرا وطن بھی ہے۔ میں حضور حافظ ملت کے دیار میں رہتا ہوں، حضور حافظ ملت کے پڑوس میں رہتا ہوں، میرا مادر وطن بھی وہی ہے اور میرا مادر علم بھی وہی ہے۔ حضرات گرامی، وہ حافظ ملت جب حضور مبارک پور کی سرزمین پر تشریف لائے تھے اور انہوں نے اپنے دل میں جو ارادہ تھا اس کو زمین پر لانے کا جب ارادہ کیا ہے، اللہ اکبر، مخالفتوں کی آندھیاں چلنے لگی، مخالفتوں کی بادیں سمون چلنے لگی، اشرفیہ کی بنیاد رکھنے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، مگر اس دور کے بڑے بڑے بھاگ وہابڑے اور دیوبندے جو تھے وہ جو ہے اشرفیہ کی کھلی ہوئی مخالفت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، مگر وہ مرد مجاہد جو دیکھنے میں انتہائی دبلا پتلا تھا، جس کا جسم منحنی تھا مگر اس کے ارادے جمع تھے، وہ حافظ ملت جو اعلیٰ حضرت کا شیر بن کے اترا تھا مبارک پور کی سرزمین پر۔ اللہ اکبر، انہوں نے جب اشرفیہ کی بنیاد رکھی اور مخالفتیں ہر سمت سے ہونے لگی تو انہوں نے یہی پیغام دیا تھا، اور رہتی دنیا تک یہ پیغام سونے کے حرفوں سے لکھے جانے کے قابل ہے، تو پوری دنیا میں یہ پیغام گونج رہا ہے۔ اعلیٰ حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک ہر مخالفت کا جواب کام ہے، میرے نزدیک ہر مخالفت کا جواب کام ہے، کیونکہ مخالفتیں تو آتی رہیں گی، مخالفتیں آتی رہیں گی، مخالفتیں ہوتی رہیں گی، اگر ہم مخالفتوں کا جواب دینے لگے تو ہمارے کام کی رفتار سست ہو جائے گی، ہمیں کام کرنا ہے، ہمیں کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، اسی جذبے کے ساتھ حضور حافظ ملت نے یہ کام کیا تو آج اشرفیہ جیسا جو ہے گلشن آج ہمارے سروں پر لہرا رہا ہے، اور اس سے فیض یافتہ مسلک اعلیٰ حضرت کے علمبردار بن کر پوری دنیا میں چھائے ہوئے ہیں۔ اللہ اللہ، اشرفیہ کے تعلق سے کسی نے کیا ہی خوب کہا ہے، اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہمیں اس کے پھول، اشرفیہ ہے باغ ہمارا، ہم ہیں اس کے پھول، ہماری منزل عشق رسول، ہماری منزل عشق رسول، جو اب یہاں سے اٹھے گا، جو اب یہاں سے اٹھے گا وہ سارے جہاں پہ برسے گا خلوص اللہیت کے ساتھ۔ حضور حافظ ملت نے اشرفیہ کے لیے جان اور محنت کی، خود فرماتے ہیں کہ میں نے اشرفیہ کو اپنا پسینہ نہیں خون جگر پلایا ہے۔ اللہ اکبر، آج وہ اشرفیہ پوری دنیا میں اہل سنت کی آبرو بنا ہوا ہے، دنیا کے گوشے گوشے میں اشرفیہ سے فارغ ہونے والا مصباحی آج نمایاں حیثیت کو رکھتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تحریک کا اگر آپ نام لیں تو آج پوری دنیا میں
نورانی بھی مصباحی حضرات ہیں، جس میں حضرت علامہ قمرالزمان مصباحی، حضرت علامہ فضل القادر مصباحی اور دیگر چچد علماء کرام، مولانا شفیق الرحمان مصباحی، یہ ہستیاں کام کر رہی ہیں۔ حضرات گرامی، تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو کام خلوص الاصلاحیت کے ساتھ کیا جائے یقیناً وہ آگے بڑھ جائے گا، اور آگے بڑھنے والا، ترقی کی راہ میں دوڑ لگانے والا، وہ کبھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھتا۔ اور حافظ ملت کے اس قول پر امیر اہل سنت حضرت علامہ الیاس اختر قادری نے بھرپور عمل کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اوج فرشہ کی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اب مخالفتیں ان کی طرف لپک رہی ہیں، لیکن یہ پیچھے مڑ کے دیکھنے والے نہیں۔ ہم بڑھتے جائیں، مخالفتیں ہمارے جبل شامت سے ٹکرا کر خود پاش ہو جائیں گی۔ اللہ جسے توفیق دے، انسان کے پاس کام نہیں، فیضان محبت عام تو ہے، عرفان محبت عام نہیں۔ اللہ اللہ، اور کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، سبو اپنا اپنا ہے، جام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا، کیے جاؤ میں خارو کام اپنا اپنا۔ اہل سنت کے ہر فرد کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے حصے کا کام کرے، وہ اپنے حصے کا کام کرے۔ اب یہ اس کا ظرف ہے کہ اس کے حصے میں ملا کیا ہے، اپنے اپنے ظرف کے مطابق وہ کام کرے۔ حضرات گرامی، کام ہی سے انسان کی شخصیت نکھرتی ہے، کام ہی سے انسان کی شخصیت دوبارہ ہوتی ہے۔ ہمارے دادا حضور حافظ ملت خود فرماتے ہیں کہ کام کے آدمی بنو، کام کے آدمی بنو۔ ان کے جو اتنے اقوال ہیں کہ ان کے ملفوظات پیش کیے جائیں تو گھنٹوں کی تقریر ہو جائے، میں مختصر کر رہا ہوں۔ کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ اور ایک جگہ فرماتے ہیں کہ آج کل عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ علم سیکھتے ہیں اور عمل سے دور رہتے ہیں۔ میں نے حضور صدر الشریعہ سے علم بھی سیکھا ہے اور عمل بھی سیکھا ہے، علم بھی سیکھا ہے اور عمل بھی سیکھا ہے۔ اللہ اللہ، حضرت امام غزالی فرماتے ہیں علم عمل سے بولتا ہے۔ آدمی علم حاصل کر لے اور عمل نہ کرے تو وہ علم اسے کوئی فائدہ دینے والا نہیں۔ عالم بے عمل یہ شیطان کے چیلوں میں اس کا شمار ہوگا، جس سے وہ نہ خود فائدہ حاصل کر سکتا ہے نہ دوسروں کو مفید کر سکتا ہے۔ علم کو اگر واقعی قابل تعریف بنانا ہے تو عمل ضروری ہے۔ آج دعوت اسلامی اس میدان میں بھی آگے ہے، جگہ جگہ فیضان مدینہ اور دارالمدینہ مختلف شعبہ جات علم کے لیے کھولے جا رہے ہیں، اور عملی دنیا میں تو بہت پہلے ہی سے دعوت اسلامی نے قدم رکھ دیا ہے۔ نہ جانے کتنے بد اخلاقوں کو اخلاق کا ارادہ بنا دیا ہے، نہ جانے کتنے بد کرداروں کو کردار کے سانچے میں ڈال دیا ہے۔ جو کل تک فلمی نغمے موسیقی کو پسند کیا کرتے تھے، آج ان کی زبان پر حمد خدا ہے اور بات رسول کے نغمے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ انقلاب اگر پیدا کیا تو ایک مرد حق پرویش حضرت علامہ ارشد القادری علیہ الرحمہ، جن کا مزار مبارک ٹاٹا نگر جمشید پور کی سرزمین پر ہے، ان کی دور رس نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ ایک منظم تحریک کی ضرورت ہے جو ہمارے بھولے بھال عوام میں جو ہے اہل سنت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کا چراغ روشن کر سکے، کیونکہ جیسا حملہ ہوتا ہے جواب ویسا دیا جاتا ہے، جیسا حملہ ہوتا ہے جواب ویسا دیا جاتا ہے۔ عقل مندی یہ نہیں کہ کوئی بندوق چلائے تو آپ اس کے مقابل میں دھول اڑانا شروع کر دیں۔ یہ لیجیے، بندوق کا جواب دھول نہیں ہے، بندوق کا جواب بندوق۔ اس طرح سے حملہ اگر تلوار سے ہو تو آپ تلوار لے کے میدان میں آ جائیں، گھوڑے تیر کمان نیزوں سے اگر حملہ ہو تو تیر کمان نیزے اور گھوڑے کا استعمال کرنا پڑتا ہے۔ جب دور تھا اسلام پر، جب آنچ آئی، اس زمانے میں جب جنگیں ہوئے تو اس طرح سے دفاع کیا گیا، لیکن زمانہ ترقی کرتا رہا اور اسلام پر حملے کا انداز بدل گیا، حملے کا انداز بدل گیا۔ لوگوں کے دلوں سے محبت رسول کھینچنے کی کوشش کی جانے لگی کہ نبی کی محبت سے دور کر دو، یہ قوم ایسے ہی مر جائے گی۔ اور یاد رکھیں، اہل سنت کا جو ہتھیار ہے وہ محبت رسول ہی ہے۔ اہل سنت کا جو بڑا ہتھیار ہے، پاورفل ہتھیار ہے، وہ عشق رسول ہے۔ اسے برقرار رکھنا، یہ نکل گیا تو کہیں نہ رہے۔ اور جب عشق رسالت پہ حملہ ہوا
تو جس انداز میں حملہ ہوا اسی انداز میں دعوت اسلامی نے جواب دیا. عقل مندی یہی ہے. جب تبلیغی جماعت چولا بدل بدل کر گلی گلی ڈگر ڈگر جانے لگے تو اس کے جواب میں مدنی قافلہ نکالا گیا. یہ بھی آپ کے دروازوں تک پہنچا. اور جب جو ہے ٹیلی ویژن کے ذریعے سے اور میڈیا کے ذریعے سے جب بدعقیدگیاں پھیلائی جانے لگی اور گھر گھر جو ہے بدعقیدگی پھیلائی جانے لگی تو اس کا جواب مدنی چینل نے دیا ہے. مدنی چینل نے جواب کرنے لگتی ہے اس ٹیلی ویژن کی. تو جیسا حملہ ہوتا ہے جواب ویسا ہی دینا یہ عقل مندی ہوا کرتی ہے. تو اللہ اکبر دعوت اسلامی نے کبھی پیچھے مڑ کر کے نہیں دیکھا. بس اپنی روش کو مثبت انداز میں وہ جو ہے آگے بڑھتی رہی اور ہر مخالفتوں کا جواب بنتا گیا. ہر مخالفتوں کا جواب ہوتا گیا. بس ایک مثال پیش کر کے میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. ایک استاد ہے اپنے بچوں کو وہ درس دے رہا ہے, اپنے بچوں کو ایک سبق پڑھا رہا ہے اور اس استاد نے بلیک بورڈ پر ایک لکیر کھینچ لی. بلیک بورڈ پر ایک سیدھی لکیر کھینچ لی 1 فٹ کی اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ بچوں اس لکیر کو بلا چھوئے بلا مٹائے چھوٹی کر. اب 12 انچ کی ایک لکیر ہے, اس کو بغیر چھوئے اور بغیر مٹائے اس کو چھوٹی کر دو. تو اب سب کے سب چکر میں پڑ گئے, چھونا بھی نہیں مٹانا بھی نہیں, تو ہم اسے چھوٹی کیسے کر دیں. ایک ظہیر طالب علم تھا اس درسگاہ میں, استاد کی توجہ کا وہ مرکز تھا. کھڑا ہوتا ہے, حضور اگر اجازت دیں تو مجھے جواب سمجھ میں آ گیا, میں اس لکیر کو بغیر چھوئے بغیر مٹائے چھوٹی کر سکتا ہوں. تو استاد نے کہا ٹھیک ہے, اگر جواب سمجھ میں آ گیا تو آؤ چھوٹی کر کے دکھاؤ تاکہ سب کو یہ سبق سمجھ میں آ جائے. وہ بچہ قریب آتا بلیک بورڈ پر, وہ دوسری لکیر اسے کے مقابل میں کھینچتا ہے 15 انچ. 12 انچ کی لکیر پہلے سے دوسری لکیر 15 انچ کی کھینچتا ہے اور کہتا ہے استاد محترم مجھے یہی سمجھ میں آ رہا ہے, میں اس کو نہ چھیڑوں میں اس کو نہ چھوؤں, دوسری لکیر اس سے بڑی میں کھینچ دوں. استاد محترم نے اسے چوم لیا اور کہا بچوں یہ آج کا سبق ہے, اسے گانٹھ باندھ لو کہ تم بغیر کسی کو تکلیف دیے, بغیر کسی کو پریشان کیے, بغیر کسی سے چھیڑ چھاڑ کیے تمہارے اندر وہ جوہر موجود ہے کہ تم اس سے پڑھنے کی کوشش کر سکتے ہو, اس سے آگے نکل سکتے ہو. بغیر کسی سے چھیڑ چھاڑ کیے, بغیر کسی کو تکلیف دیے, بغیر کسی کا دل دکھائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر وہ جوہر دیا ہے کہ تم اپنی صلاحیت کی بنیاد پر بغیر کسی کا نقصان کیے اور جو سریا پر پہنچ سکتے ہو. حضرات گرامی سبو اپنا اپنا ہے, جام اپنا اپنا, کیے جاؤ میں سارے کام اپنا اپنا. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, ظاہر ہی ہوئے ہو لوگوں کے لیے اس لیے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ لوگوں کو نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے منع کرو. تمہارے سروں پر کنتم خیر امت کا تاج رکھا گیا ہے, اس لیے نیکیوں کی طرف گامزن ہو جاؤ, نیکیوں کا حکم دو, خود بھی نیکیوں پر عمل کرو, خود بھی برائیوں سے بچو اور دوسروں کو بھی برائیوں سے بچنے کی ترغیب دو, کیونکہ یہی ایک بندے مومن کی شان ہے, یہی ایک بندے مومن کی پہچان ہونی چاہیے. اللہ اللہ ہمارے سر پر جو کنتم خیر امت کا تاج رکھا گیا ہے, یہ تاج جو ہے بڑا ہی عظیم شان تاج ہے. ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تھا فرمایا تھا کہ میں جو ہے زمین پر اپنا ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, انی جاعل خلیفہ. تو فرشتوں نے اعتراض کیا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اے پروردگار عالم کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں خونریزیاں مچاتا پھرے, جو زمین میں فساد پھیلائے. تو پروردگار عالم نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون. فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک, کہ تیری خلافت کے حقدار تو ہم ہیں کہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں, تیری تقدیس بیان کرتے ہیں. تو پروردگار عالم نے یہی ارشاد فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. حضرات گرامی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو ہم فرشتوں کے اس قول کے مطابق عمل کرنے کی کوشش نہ کریں, کیونکہ فرشتوں نے یہی کہا تھا کہ تو انسان کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد پھیلائے گا, جو زمین میں خونریزیاں مچائے گا. اللہ نے کہا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ نہیں جانتے. اللہ اللہ تو ہم فساد پھیلانے والی قوم نہیں ہیں,
آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم. مدینہ